آنکھوں سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بیماری نہ ہو تو انسان کی آنکھ سے بہنے والے پانی کی وجہ سے وضو بالکل بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کوئی بیماری ہو، یعنی اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ کے اندر کوئی ایسا گہرا زخم لگ گیا کہ جس کی وجہ سے اندر سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے، اگر یہ والا سین ہو جائے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی خون اور پیپ نکل آئے۔ اگر ویسے بغیر بیماری کے پانی آپ کی آنکھ سے نکل رہا ہے تو پھر آپ کا وضو بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا کیسا ہے، حرام یا حلال؟ دیکھو، جہاں پر آپ لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں پر ہر طرح کے لوگ ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے، اور جو غیر مسلم ہے وہ تو ویسے بھی حرام چیزیں کھاتے ہیں، جیسے خنزیر کا گوشت ہوگا۔ اسی طرح اگر دوسری چیزیں کھا بھی لے اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے بلکہ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اگر چیز حلال ہے، گوشت حلال ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے تو آپ ان کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں۔ رہی بات یہ، اگر ایک برتن کی بات کر رہے ہیں تو پھر اگر ان کے ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست نہیں ہے، ان کے منہ کے اوپر یا منہ کے اندر بھی کوئی نجاست نہیں ہے، تو پھر آپ ان کے ایک برتن کے اندر بھی آپ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہرحال بچنا بہتر ہے آپ کے۔ چرس چیک کرنے کے لیے اس کا ذائقہ کیسا ہے، ایک کش یا دو کش لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ چرس چیک کرنے کے بجائے آپ کسی چرسی کا منہ دیکھ لیا کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ چرس کا ذائقہ کیسا ہے۔ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، جہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بھائی ابھی F-16 کی پرواز ہونے والی ہے، وہ تو خود جہاز بنے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ بھی اسی قسم کے پائلٹ بن جائیں اور چرس پینے لگ جائیں تو پھر آپ بھی F-16 ہی بنیں گے۔ تو یہ نشہ ہے، تو اس نشے سے آپ بچیں تو اچھا رہے گا آپ کے لیے بھی۔ اور ویسے بھی چرسیوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، نہ ان کو دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو دنیا کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، نہ یہ ان کو اپنی صفائی کا پتہ ہوتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ چرس بالکل بھی ایک کش یا دو کش نہیں لگا سکتے۔ بغیر وضو کے موبائل فون پر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے موبائل فون پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور پیج آگے پیچھے کرنے کے لیے آپ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس کے اوپر ہاتھ لگائیں گے تو وہ قرآن مجید کے اوپر ہاتھ نہیں لگے گا، بلکہ وہ جو اس کے اوپر جو ٹچ ہے، یعنی کہ جو سکرین اور شیشہ ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ لگائیں گے تو بغیر وضو کے آپ موبائل فون پر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کیا نماز میں چہرے کا نظر آنا ضروری ہے؟ آج کل سردی ہے، اگر کوئی بیماری بھی نہیں اور شرعاً کوئی عذر بھی نہیں بنتا تو پھر یہ کام کرنا آپ کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی شرعاً عذر بنتا ہے تو پھر آپ اپنے چہرے کو ایسے چھپا سکتے ہیں، چادر بھی کر سکتے ہیں اور ماسک وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری نہیں بنتی تو پھر نہیں کر سکتے بلکہ یہ مکروہ ہے۔ اکثر لوگوں نے سردیوں کے موسم کے اندر چادر کی ہوتی ہے اوپر سے اور نیچے سے پھر ایسے ہوتی ہے، تو بالکل ان کا چہرہ نظر آ ہی نہیں رہا ہوتا، تو یہ کام کرنا مکروہ ہے، آپ اس سے بچیں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا چہرہ بالکل سارا سامنے نظر آنا چاہیے۔